تو ایک بچوں اپنے اخلاق اچھے کرو، معاف کرنا سیکھو، سہنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، پھر تم دیکھنا زندگی کا مزہ کیسے آتا ہے۔ جیسے پیاس میں ٹھنڈا پانی پینے کا مزہ، بھوک میں روٹی کھانے کا مزہ، ایسے اللہ کی قسم تمہیں زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ دیکھو غصہ نکالنے میں ٹھنڈک نہیں، پی جانے میں ٹھنڈک ہے۔ پانی پینے میں ٹھنڈک ہے، پیاس میں تو ٹھنڈک نہیں ہے، پینے میں غصہ پی جاؤ۔ اور ایک آخری بات کرتا ہوں، یہاں ہمارے انڈیا پاکستان میں فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، تو میں تو پچھلے 20 سال سے بچوں یہ ایسے جھولی پھیلا رہا ہوں بچوں سے، بچیوں سے، بڑی محفلوں میں، امت بن کے رہو۔ تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، تم مقلد ہو، غیر جو بھی ہو، بہت سے نام ہیں، یہ زہریلے نام ہیں۔ ہمارا صرف ایک تعارف ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت مصطفیٰ ہیں، یہ ہمارا تعارف ہے۔ باقی اس امت میں اختلاف رہے گا، تو اس اختلاف یہاں تک نہ پہنچے کہ سلام بھی نہ کرو، مصافحہ بھی نہ کرو، جنازے نہیں پڑھتے، اور اتنے تعصب میں۔ اس کے ذمہ دار تم بچے نہیں ہو، اس کے ذمہ دار تاجر حکومت نہیں، اس کے ذمہ دار وہ خطیب ہیں نادان قسم کے جو اسلام کی بجائے فرقہ واریت کی آگ بھڑکاتے ہیں، اور ہماری نسل کو انہوں نے امت سے نکال کر پتہ نہیں کن کن شکلوں میں تقسیم کر دی۔ نہیں پڑھنی، ادھر ہاتھ باندھنے، یاد میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے کہا بچوں نہ پڑھو، یہ دین ہے۔ تو امت بن کے رہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب کبھی کوئی خطا ہو جائے فوراً توبہ کر لیا کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ پیار کی چیز ہے، اللہ محبت کی چیز ہے۔ اللہ مائیں تھپڑ مارتی ہیں، گھر سے نکال دیتے، اور میرا رب کہتا آجا، میں تو تیرے انتظار میں ہوں۔ اچھا آخری بات کر کے دعا کرتے، آپ کسی سے لڑ پڑیں یا کوئی آپ سے لڑ پڑے، آپ اسے منانے جائیں تو وہ کہے گا آؤ جی آؤ جی، ایسے کرے گا؟ یا کہے گا دفعہ ہو جا، کدو آ گئے ہیں، کتنے ہیں، منہ چاہ کے آ گئے، چل مجھے میں معافی منگانا ہے، چل چل۔ میری فیملی میں دو بزرگ میرے مطلب سگے چچا تو نہیں، تھوڑا سا ایک فاصلے سے سیکنڈ چچا، وہ دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے، اور اتنا لڑ پڑے کہ گالی گلوچ پہ آ گئے۔ وہ تھے بھی دونوں 70+، تو میں ان میں صلح کرانے لگا تو ایک نے میرے اوپر چڑھائی کر دی، تو کتھوں آ گیا ہے وڈا سانو سمجھاون والا۔ وہ بہت ہی ناراض ہو گیا، تو میں ان کو منانے گیا، میں نے اپنا ملازم بھیجا، دیکھو میاں صاحب ہیں۔ تو میاں صاحب نے جب دیکھا نا کہ میرا نوکر ہے، تو اٹھ کے ڈیرے میں چلے گئے کہ لگتا ہے طارق جمیل آونا ہے۔ ڈیرے میں چلے گئے، بھئی ادھر تو سب لوگ ہوتے ہیں، تیتھے تو نہیں آوے گا۔ تو میں گیا تو میں نے پوچھا چاچا کتھے؟ کہ جو تو ڈیرے چلے گئے۔ میں ڈیرے چلا گیا، وہاں وہ لیٹے ایک نوکر دبا رہا، تو میں نے جا کے پاؤں پکڑ لی، میں کہا چاچا معافی دے دے، نکل جائے تو میں معاف نہیں کروں۔ میں پوری کہانی کیا سناؤں، 1.5 گھنٹہ میں معافی مانگتا رہا، نہیں معاف کیا۔ پہلے میں چارپائی پہ بیٹھا رہا، پھر میں زمین پہ بیٹھ گیا، زمین پر، اور اس کے پاؤں پکڑے ہوئے۔ اتنے میں بستی کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، میرا بھائی بھی آ گیا اور عزیز رشتہ دار، اور وہ پتہ کیا کہ میں نے پتہ ہے تو بڑا وڈا عالم ہے، پر میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ وہ چاچا میں کیتا کی ہے، میں تو تھوڑی صلح کرا رہا ہوں۔ میرے بچوں 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جا معاف کی۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے، سن کہ میرے بندے، میری بندی، تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ اللہ اکبر! آپ کو پتہ ہے یہ گلیکسیز کتنی بڑی ہیں، کائنات کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اور میرا اللہ کہتا ہے سوری گلیکسیز کو گناہوں سے بھر دے، اور پھر گناہوں سے بھر کے اوپر لے آ، اور آسمان کی چھت کو سارے گناہ لگا دے۔ دنیا کا ہر مفتی کہے گا اے حرامی، اے دوزخی، اے جہنمی۔ اور میرا اللہ کہتا ہے اگر تو نے آدھی زبان سے کہہ دیا نا یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو اللہ پیار کرنے کی چیز ہے یا ڈرنے کی چیز ہے؟ اللہ تو پیار کی چیز ہے، ایک ہی تو ہستی ہے جتنے۔ اور اچھا ایک اور مزے کی سنو، وَنِ اسْتَقَالَنِي أَقَلْتُ لَا، اللہ کہہ رہا ہے اچھا دوبارہ غلطی ہو جائے
ڈرنا نہیں، پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا۔ پھر غلطی ہو جائے، پھر توبہ کرنا، پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا۔ میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، پہلی توبہ جس خوشی سے قبول کرتا ہے نا، اسی خوشی سے 1000ویں توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ تو ہمارا ظرف ہے کہ ہم چھوٹے زحام نہیں معاف کر سکتے، لیکن میرا اللہ ہے، اللہ سے پیار کرو، محبت کرو، اس سے باتیں کرو، اس کو اپنے دکھڑے سناؤ۔ یہ دعا نہیں ہوتی جو نماز کے بعد مانگی جاتی ہے، تو میں رسم و رواج، دعا دل کی پکار دعا ہے۔ تو اللہ سے باتیں کیا کرو، یا اللہ تو ہی تو میرا ہے، تیرے سوا میرا کون ہے۔ تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب اسے مانگا جاتا ہے۔ تو اللہ پیار کرنے کی چیز ہے، اللہ ڈرنے کی نہیں ہے۔ یہ ہمارا کلچر ایسا ہو گیا اسلامی کہ اللہ سے ڈرا 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 پیشاب ہی کر دیتے ہیں۔ اللہ تو ہے ہی رحمت کی چیز۔ قیامت کے دن اللہ دو آدمیوں سے کہے گا چلو جہنم میں، تو ایک دوڑ لگا دے گا، ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلا لے گا، کہے گا دوڑنے والے سے کدھر بھاگ رہا تھا، دیکھتا نہیں آگے آگ ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ، آگ میں تو اسی لیے جا رہا ہوں کہ تیری مانی نہیں، تو میں نے سوچا آج ہی مان لوں، شاید تو خوش ہو جائے۔ ارے بھائی، او میرے بندے، تو پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہا یا اللہ، تیری رحمت کے قصے اتنے سنے تھے کہ مجھے خیال آ رہا تھا ابھی مجھے واپس بلا کے معاف کر دے گا، ابھی مجھے واپس بلا کے معاف کر دے گا، میں اس لیے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ کچھ پلے نہیں، جہنم کا پرچہ کٹ چکا ہے، اور اللہ کہے گا میں تسی بڑے چنگے لگے ہو، جاؤ جنت، مزہ کیا۔ بچوں، اللہ پیار کرنے کی چیز ہے، اللہ ڈرنے کا نہیں، پیار کا۔ ہاں ہاں ڈر ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں، کہیں ہمیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، لیکن وہ تو پیار کی چیز، محبت کی چیز۔ تو آپس میں صلح محبت سے رہو، اور اپنی شادیاں ماں باپ کے حوالے کرو۔ بے شک اللہ نے بچیوں کو اختیار دیا، اس لیے کہ یہ کہتی ہے قبول کیا، آپ کہتے ہیں قبول کیا، والدین نہیں کہتے۔ لیکن ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے بچی کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے ہیں، جب سب سے بڑی خواہش آتی ہے تو ذبح کر دیتے ہیں، ایسے ہی کرنی ہے بس، نہیں کرنی تو دفع ہو جاؤ۔ یہ دیہاتوں میں تو 110% یہی چل رہا ہے۔ شہروں میں پڑھے لکھے طبقے میں شاید کچھ آ گیا ہو، لیکن شہروں میں بھی جو اکثریت ہے ماں باپ، وہ شادی پہ اڑ جاتے ہیں، نہیں اسی اتنے نہیں کرنا، یہ تو پلے کچھ نہیں، یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ تو ارائی نہیں، اسی تو ارائی ہیں، ایک تو جٹ بٹ نٹ پتہ نہیں کی مصیبت بن گئی۔ ہائے 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 ہائے، آخری واقعہ سنا کے تو کرا لیتے۔ دیکھو آپ سے کہتا ہوں، ماں باپ اگر جبر کریں تو سہ جانا، برداشت کرنا، کورٹ میرج نہ کرنا، اس میں برکت نہیں ہوتی، فتنہ ہی فتنہ، دکھ ہی دکھ۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے شادی بچے کی ہے، قبول اس نے کرنا ہے، زبردستی نہ کرو۔ دیکھو اگر ایک لفظ لڑکی کہے میں نے قبول نہیں کیا تو نکاح ختم۔ قبول کیا اس لفظ کے ساتھ ورڈنگ ہے، یا تمہاری بچی سائن کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکے کے سائن نہیں چلیں گے، وہ کہے گا قبول کیا تو تب شادی ہوگی۔ ہمارے گاؤں کا بچہ بسوں میں جا لگا کنڈکٹر کے طور پر، کلینر، اور وہ صفائی کرنے والا، بسوں پہ زندگی گزر گئی، جوان ہوا، اس کی شادی ہونے لگی۔ اب اس نے استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو، یہ آپ کبھی بسوں میں چھوڑے ہو تو آپ کو اندازہ ہو، آن دو آن دو آن دو، وہ پیچھے جب بیک کر رہتے ہیں جان دو جان دو جان دو، جب آگے تو اب اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ میں لطیفہ نہیں، سچا واقعہ سنا۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں بھائی زینب بنت اسلم نو تیرے نکاح دیتا 5000 مہر تو قبول کیتا؟ تھوڑی دیر چپ رہے ہیں، کہنا جی آن دیو۔ اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے کو نہیں ماری، جی جان دیو۔
تو قبول تو ان بچے بچیوں نے کرنا ہے. ماں باپ جب اوپر مسلط ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ ظلم نہ کرو. میرے نبی پاک، پہلے میں حدیث سنا دی کہ جبریل نے کہا میرا اللہ کہہ رہا یہاں شادی کرو. تو مولا علی رشتہ لے کر آئے فاطمہ کی، اور آ کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. شرم کی وجہ سے بولا نہیں گیا. تو آپ نے کہا، اور جبریل علی سے پہلے آ گئے کہ فاطمہ علی کے لیے اور علی فاطمہ کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی چوائس ہے؟ تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ وہ چپ ہو گئے. تو آپ نے کہا فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو نا جی. تو آپ کہتے ہاں ٹھیک ہے جلدی کرو، لے گئے. جبریل آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا. تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. ہاں نہیں کی، حالانکہ ہاں ہی کرنی. کیا خیر، یہ ہماری جو آج کی بچی ہیں، یہ بیچاری قربانی کا بکرا بن کے ذبح ہو کے چلی جاتی ہیں نہ چاہنے کے باوجود. تو فاطمہ جیسی بیٹی اور محمد مصطفیٰ جیسا باپ ہو تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فاطمہ نے کہنا تھا نہیں؟ آپ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. یہ ماں باپ کے لیے سبق. بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. جب انہوں نے سر ہلایا پھر وہ واپس گئے اور علی سے کہا چلو جمع کرو لوگوں کو. پھر مولا علی نے لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے یہاں آگے بٹھایا. کہا لوگوں، میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. تو یہ ایک زندگی ہے بیٹو بیٹیوں، پڑھو سیکھو. زندگی سیکھنے کی چیز ہے. باقی ہر مخلوق اپنی لائف اندر سے لے کے آتے ہیں. زندگی کیسے گزارنی ہے شیر کو پتہ ہے میرا لائف سٹائل کیا ہے، چونٹی کو پتہ ہے میرا لائف سٹائل کیا ہے، کوے کو پتہ ہے میرا لائف سٹائل کیا ہے. گدھ کو عقاب ایک ہی طرح کے گوشت کھانے والے پرندے ہیں، لیکن عقاب تازہ گوشت پہ گرے گا اور گدھ مردار بدبودار پہ گرے گا. ہم کینیا میں تھے تو وہ مسائے مارا جنگل ہے 5000 کلومیٹر کا، وہاں بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹل ہیں. تو وہاں ہم گئے جنگل کی زندگی دیکھنے کے لیے. تو ایک ٹرپ شام کو کیا ایک صبح جب ہم جیپ پہ واپس آ رہے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عقاب تازہ گوشت کو نوچ رہا تھا اور گدھ گندے بدبودار گوشت کو نوچ رہا تھا. ان کو اپنے لائف سٹائل کا پتہ ہے، لیکن انسان کے اندر دو تار ہیں، غلط بھی صحیح بھی. اس زبان سے گالی بھی دے دو، دعا بھی دے دو، دونوں ہو سکتے ہیں. جھوٹ بھی بول دو، سچ بھی بول دو، دونوں ہو سکتے ہیں. چوری بھی کر لو، حلال بھی کھا لو، دونوں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں صحیح لائف سٹائل سیکھنا ہے اور غلط سے ہٹنا ہے. وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو آپ بچوں سے تو کہتا ہوں کہ آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں ضرور تھوڑا وقت لگائیں، اس سے بچوں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور اپنے نبی کی سیرت پڑھو، قرآن پڑھو اور آپس میں رہو صلح صفائی کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ اور میرے لیے دعا کرنا. بہت تھکا ہوا ہوں، ہڈیاں دکھ رہی ہیں. اللہم صلی علی اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ، یہ ہماری نسل ہے، یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے. یہ سونے چاندی سے زیادہ، تیل گیس پیٹرول ٹیکنالوجی سے زیادہ قیمتی ہیں. یا اللہ، انہیں اپنا بندہ بنا لے اور اپنے حبیب کا غلام بنا دے، اور ان ہماری بیٹیوں کو اپنے نبی کی بیگمات کی بیٹیاں بنا دے اور ان کے دامن پاکیزہ کر دے، زندگی خوبصورت کر دے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے ایمان کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ. انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ان کے گھر بن جائیں تو ان کو خاوند کے لیے، خاوند کو ان کے لیے یا اللہ ٹھنڈک کا اور یا اللہ سکون کا ذریعہ بنا. اور یا اللہ جس مشن میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں انہیں کامیابی نصیب فرما، ان کو بلندیاں نصیب فرما، ان کی دنیا کو بھی خوبصورت بنا، ان کی آخرت کو بھی خوبصورت بنا. ان لمز والوں کو جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے یہاں تیری بات کہلانے کا
موقع مہیا کیا۔ یا اللہ جتنے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں انہیں اخلاق ساز ادارے بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دینی مدارس کو، ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز کو یا اللہ اخلاق ساز ادارے بنا دے، ان سے نکلنے والے بچے بچیاں اعلیٰ کردار کے ہوں، اعلیٰ